خوش آمدید دوستو، ایک اور معلوماتی اور دلچسپ خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسرائیلی ایئرکرافٹ انڈسٹریز (IAI) نے 19 فروری 2021 کو ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس نے ایرو 4 میزائل سسٹم پر کام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایرو 2 سسٹم کو ریپلیس کرے گا، جس کی رینج 90 سے 150 کلومیٹر اور سپیڈ ہائپرسونک یعنی کہ آواز سے 9 گنا زیادہ رفتار ہے، میک 9۔ اس کے ساتھ جو ریڈار لگا ہوا ہے اسے گرین پائن ریڈار کہتے ہیں، جس کی رینج 500 کلومیٹر تھی اوریجنلی۔ اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے جس کی 800 سے 900 کلومیٹر رینج ہے ابھی، اور ایک وقت میں 30 ٹارگٹ کو جو ہے یہ ٹریک کر سکتا ہے۔ اس کا اور اس میزائل کا مین کام جو ہے وہ اینٹی میزائل ہے، یعنی کہ بیلسٹک میزائل کو گرانے کا کام ہے مین اس کا۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا کانٹریکٹر یعنی کہ ٹھیکیدار IAI کا MLM ڈویژن ہے۔ اس میں امریکہ کی میزائل ڈیفنس ایجنسی اور اسرائیل کی اسرائیل میزائل ڈیفنس آرگنائزیشن مل کر کام کر رہی ہیں۔ امریکی فرم بوئنگ اور اسرائیلی فرم ایلبٹ سسٹمز نے ایرو 3 پر مل کر کام کیا تھا۔ تاریخی طور پر پہلی خلیجی جنگ جب 1991 میں ہوئی تو صدام حسین نے کچھ اسکڈ میزائل اسرائیل پر پھینکے تو امریکہ نے پیٹریوٹ میزائل اسرائیل میں بھیجے فوری طور پہ، اور اسرائیل کو پیغام دیا کہ عراق کو کوئی جواب نہیں دینا، کیونکہ اس سے عرب اتحادی ممالک کا عراق کے خلاف اتحاد ٹوٹ سکتا ہے۔ بہرحال سوائے چند افراد کے زخمی اور ہلاکت کے علاوہ عراق کے ان میزائلوں نے اسرائیل کا کوئی خاص نقصان نہیں کیا۔ اور ویسے بھی اس ٹائم پہ جو پیٹریوٹ کا ماڈل تھا وہ PAC-1 تھا۔ آج کل جو لاسٹ میں نے دیکھا ہے آپریشنل وہ PAC-3 ہے، جو اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس ٹائم پہ بھی تقریباً 50% بالکل جو پہلا اس کا PAC-1 تھا اس کی 50% اس نے میزائلوں کو گرایا تھا عراق کے۔ اسرائیل پہ زیادہ نقصان نہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ عراق جو ہے انہیں بہت زیادہ ان کی رینج سے بھی دور مار رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل کا محل وقوع بھی اتنا چھوٹا سا ہے کہ اس پہ ٹارگیٹنگ کرنا جو مشکل کام ہے، خاص طور پہ اسکڈ کے زمانے کے میزائلوں کے لیے، تو اس لیے وہ بعض اوقات مس ہو جاتے تھے، بعض اوقات اپنی رینج سے باہر ہوتے تھے، اس لیے افیکٹو ہم نے کام نہیں کیا۔ 1992 میں اسرائیل نے اسرائیلی میزائل ڈیفنس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور 8 سال کی ٹیسٹنگ کے بعد سن 2000 میں پہلی دفعہ ایرو میزائل کو اسرائیل کی فوج میں شامل کیا گیا۔ ان خبروں کے بعد کہ ایران کچھ میزائل عراق میں بھی رکھ سکتا ہے اسرائیل کے خلاف، اب خبر یہ ہے یا اسرائیل کا پروپیگنڈا کہہ لیں، بہرحال ایران کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں امریکہ کے حالیہ صدر نے یہ ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ امریکہ نے ایک طرح سے اسرائیل کو تسلی دی ہے کہ ایران کی طرف سے بھی اگر میزائل فائر ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ بھی شاید اسی انڈیکیشن کے لیے بنائی گئی ہے کہ انہوں نے اس کام کے آغاز کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے مل کے اسرائیل اور امریکہ نے میزائل ڈیفنس کی ریسرچ کے لیے ہر سال امریکہ اسرائیل کو $500 ملین دیتا ہے۔ ان فنڈز کو اور اپنے فنڈز ملا کر اسرائیل نے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ جیسے اینٹی میزائل سسٹم بھی بنائے ہیں۔ اس طرح اسرائیل اینٹی میزائل سسٹم کی 4 لیئرز یعنی تہیں بنانا چاہ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پروجیکٹ کی مخالفت بھی ہوئی، جن کا کہنا یہ تھا کہ ہماری اوفینسو یعنی کہ جارحانہ ہتھیار ہی ہیں جو دشمن کے لیے کافی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ اوفینسو اور ڈیفینسو دونوں ہتھیار رکھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے افورڈ بھی کر سک رہے ہیں۔ اس ایرو سسٹم کی پہلی جو بتایا گیا ہے اس نے پہلے میزائل کو گرایا وہ 17 مارچ 2017 کو
جب سیریا میں خانہ جنگی چل رہی تھی تو ایک سیرین S-200 میزائل سیم سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کے جب جہاز پہ مارا گیا تو S-200 کا سائز اتنا بڑا ہے کہ آپ بیلسٹک میزائل سے کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو. حالانکہ اینٹی میزائل سسٹم سرفیس ٹو ایئر میزائل کو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کو کے خلاف نہیں بنا ہوا، لیکن اس کیس میں اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ اس نے ایس ٹو ہنڈریڈ سیم کو بھی گرا لیا. اور یہ ممکن ہے ٹیکنیکلی کیونکہ S-200 سیم جو ہے وہ تقریباً اس کا سائز جو ہے وہ بیلسٹک میزائل جتنا ہی ہے، کیونکہ جب 200 کلومیٹر رینج کی آپ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بناتے ہیں تو ان کا سائز جو ہے وہ بیلسٹک میزائل جتنا ہی ہو جاتا ہے یا اس کے آس پاس ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے 1999 سے کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل سے یہ سسٹم لے لے، لیکن ابھی تک وہ صرف اس سسٹم میں جو استعمال ہوتے ہیں گرین پائن ریڈار وہی لے سکا ہے. 2005 تک اس نے 3 گرین پائن ریڈار جو ہے وہ ڈپلوائے کر دیے تھے. یاد رہے جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ان ریڈارز کی رینج کم از کم 500 کلومیٹر ہے. اور پھر ایک خبر اور بھی ہے کہ 2011 میں دوبارہ جو ہے وہ کوشش کی انڈیا نے اسرائیل سے یہ سسٹم لینے کی. بہرحال اس میں کیونکہ زیادہ انویسٹمنٹ امریکہ کی بھی ہے تو امریکہ نہیں چاہتا کہ تیزی سے اس طرح کی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ دنیا میں پھیلیں، اور کچھ ایسے ہتھیاروں کے معاہدے بھی ہیں جس کے تحت یہ سسٹم مطلب اتنا ایڈوانس ہے کہ امریکہ ان معاہدوں کو بھی وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پھر باقی ملکوں کو بھی موقع ملتا ہے ان کو وائلیٹ کرنے کا. بہرحال لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ اسرائیل ساؤتھ کوریا کو یہ بیچنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور یہ بھی تقریباً $1 بلین کی ڈیل ہوگی اگر ساؤتھ کوریا اس کا امریکہ اور اسرائیل کے بعد پہلا کسٹمر بن جاتا ہے. امریکہ باقاعدہ کسٹمر تو نہیں، لیکن ابھی جو لاسٹ تجربہ ایرو کا ہوا تھا یہ الاسکا امریکہ کے علاقے میں ہی کیا گیا تھا. تو امریکہ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کی انویسٹمنٹ پلس اسرائیل کی ٹیکنالوجی جو ہے، دو ملک جب مل کے کام کرتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو سکتا ہے. اور اسرائیل کے لیے بھی یہ ون ون سچویشن ہے، کیونکہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں جو کچھ چاہتا ہے وہ ابھی تک تو بڑے آرام سے بلکہ بڑے سکون سے بیٹھ کے جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے سب کچھ. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ بھی کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. ٹیک کیئر.